الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والوں، ما لکم، تمہیں کیا ہو جاتا ہے، یا تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں نکل پڑو، اثاقلتم الی الارض، جبکہ تم زمین میں پست ہو، گرے ہوئے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر، اور دنیا کی زندگی اور دنیا کا نفع آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اللہ رب العزت تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دو آیتوں میں اور اس کی بات کی بہت ساری آیات میں بلکہ سورہ توبہ کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا یہاں سے تذکرہ کیا ہے۔ سورہ توبہ جو ہے قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا نہیں گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی جو ہے اس کے شروع میں اللہ کو رحمان اور رحیم سے یاد کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، مسلسل پہنچا رہے تھے، اور ان کی اذیتوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت سخت وعیدیں ان کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اگر کوئی آدمی سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہے، اس سے پہلے کی جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ انفال، کوئی آدمی سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ انفال کو ختم کرتا ہے اور سورہ توبہ شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرات کی ابتدا، قرآن کریم پڑھنے کی ابتدا سورہ توبہ ہی سے کر رہا ہے تو اس صورت میں اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہی پڑھنا ہے، چاہے سورہ توبہ کی شروع سے ابتدا کریں یا سورہ توبہ کے درمیان سے ابتدا کریں۔ لیکن قرات پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے انفال ختم ہو گئی اور سورہ توبہ شروع کی ہے تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں سے سورہ غزوہ تبوک کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا،
آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک یہ بڑا سخت غزوہ تھا، بڑی سخت جنگ تھی، اس لیے کہ یہ جنگ عرب سے نکل کے باہر جا کے روم کے بادشاہ، روم کا جو بادشاہ تھا وہ مقابل پہ آیا ہوا تھا۔ غسان ایک علاقہ تھا، وہاں کے بادشاہ نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کی، اور روم کا جو بادشاہ تھا اسے بھی دعوت دی، اور روم کے بادشاہ نے کہا کہ میں فوج کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ پہلا مقابلہ ایسا تھا سن 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں۔ اس سے پہلے جو آپ کے مقابلے ہوئے، جنگیں ہوئی، یہ عرب حضرات سے ہوئی جو غیر تربیت یافتہ تھے جنگ کے، لیکن یہ روم اس وقت کا سپر پاور طاقت تھی اور نہایت تربیت یافتہ تھے۔ ہر قسم کے مال و دولت سے یہ لوگ کیا تھے؟ آراستہ تھے، اور اسلحہ کے ذریعے سے بھی یہ لوگ کیا تھے؟ آراستہ تھے۔ ان کے پاس بہترین قسم کے اسلحے اور ہتھیار تھے۔ دوسری بات یہ کہ سفر جو ہے بہت طویل تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انہوں نے ارادہ کیا ہے جنگ کرنے کا، حملہ کرنے کا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود ان کے بارڈر پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے ان کا مقابلہ کریں۔ وہ یہاں تک آئیں پھر ہم ان کا مقابلہ کریں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، بلکہ ہم خود وہاں تک جائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے دل پہ رعب بیٹھ جاتا ہے کہ واقعتاً ان میں طاقت اور قوت ہے، اس وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آئے اور ہمارے ملک میں، ہمارے بارڈر میں آ کے ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی یہ حکمت تھی۔ اس سے پہلے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں میں کہاں جانا تھا یہ اللہ کے رسول نہیں بتاتے تھے کہ کس جگہ جانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے نکلیے، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ جب صحابہ آ جاتے تو ان سے کہتے کہ فلاں جگہ اب ہم کو کیا ہے؟ جانا ہے۔ لیکن اس جنگ میں اللہ کے رسول نے نام لے لیا، اس لیے کافی لمبا سفر تھا اور سامنے تربیت یافتہ تھے۔ اور تیسری چیز کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا اور گرمی شدت پر تھی۔ گرمی کیا ہے؟ شدت پہ تھی۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو آیات نازل کی گئیں کہ کیوں نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں، کیا تم دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے ہوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اور خصوصاً منافقین یہ چاہتے تھے کہ ہم اس گرمی کے زمانے میں، ان حالات میں ہم یہاں سے نہ نکلیں۔ کچھ ایمان والے صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ بھی کسی وجہ سے نہیں نکل پائے، حالانکہ ان میں نکلنے کا جذبہ تھا، شوق تھا، تمنا تھی، آپ کے حکم کے لیے پورے تیار تھے، لیکن آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، کسی وجہ سے، سستی کے وجہ سے وہ نکل نہیں پائے۔ منافقین جو تھے، عبداللہ ابن ابی یہ اللہ کے رسول کے ساتھ گیا اپنے لشکر کو لے کر، اور وہاں جا کے مسلمانوں کو بھی بھڑکانے لگا، ورگلانے لگا، اور کہا کہ کیسی جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ محمد اپنے تمام کے تمام ساتھیوں کو، ہم تمام کو یہ چاہتے ہیں وہاں جا کے مروا دیں، اور ہم تمام کی نعشیں اور ہم تمام کی باڈیاں اس حال میں رہیں گی کہ اگر زندہ ہیں تو ہم رسیوں میں بندھے ہوئے رہیں گے، اور اگر زندہ نہیں ہے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ وہاں شہید ہو جائیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غلط فیصلہ ہے، اور یہ کہہ کے پورے اپنے لشکر کو کیا گیا؟ وہاں سے لے گیا، جتنے منافقین تھے۔ اس میں 3 صحابہ کرام کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، جو پکے مومن تھے، جو کیا تھے؟ پکے مومن تھے۔ ان میں ایک کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے مرارہ ہیں، اور تیسرے ہلال بن امیہ۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور میں بالکل جوان اور قوت والا تھا۔ میرے دونوں ساتھی ہیں یہ بوڑھے تھے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ طویل سفر ہے اور سواری بہترین ہے میرے پاس، آئندہ کل نکل جاؤں گا اور قافلے میں شریک ہو جاؤں گا۔ دن گزرتے گئے، پھر خیال آیا کہ میں اب تو قافلہ کیا ہو گیا، بہت دور نکل چکا ہے، اب تو قافلہ کیا ہے، بہت دور نکل چکا ہے، اب میں کس طریقے سے جاؤں؟ تو اس طریقے سے سستی ہوتے رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا۔ 50 دن کا ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کتنے دنوں کا؟ یہاں تک کہ ان کی بیویوں سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ان سے بات چیت نہ کریں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی جو تھے وہ تو بڑے ہی کمزور تھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا اور اجازت چاہی کہ ہماری بیویاں ہماری خدمت کریں، ہمیں بنا کے دیں، اور ہماری جو خدمت ہے اس لیے کہ ہم بڑی عمر والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ تم بھی جا کے اجازت لے لو۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز جا کے اجازت نہیں لوں گا۔ میرے دونوں ساتھی ہیں گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن میں جو ہے بازاروں میں جاتا اور یہاں وہاں نکلتا اور لوگوں کو سلام کرتا، لیکن لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک چچیرا بھائی جو تھا، جس سے میرے بڑے قریب اور عزیز، میرا بڑا قریبی اور بڑا عزیز تھا، بڑے قریبی میرے تعلقات تھے، دوستانہ تعلقات تھے، میں اس کے یہاں گیا اور میں نے سلام کیا اس کے باغ میں، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک بادشاہ کو جو ہمارے قریب میں تھا، ملک غسان، جہاں حملہ کے لیے اللہ کے رسول گئے تھے، اسے بات پتہ چلی تو اس نے ایک خط بھیجا کہ اے کعب، مجھے بات معلوم پڑی ہے کہ تمہارے سردار نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، ناانصافی کا معاملہ کیا اور تم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم آپ کا بڑا اعزاز اور اکرام کریں گے، بڑی عزت دیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کے میں زار و قطار رونے لگا کہ اب تو میرے ایمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کافر بھی میرے ایمان کے بارے میں شک کرنے لگا ہے، اس کو بھی امید ہو گئی ہے کہ میں اس سے جا کے مل جاؤں گا۔ تو بے پناہ اس خط کو پڑھ کے رونے لگے اور کہتے ہیں کہ اس خط کو میں نے تندور میں جا کے کیا کر دیا، جلا دیا۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ جب 50 دن ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی اپنی کشادگی کے باوجود، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا کارساز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے کیا ہیں، جائے پناہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے آیات نازل کی، اور ایک آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ آیات سنی تو فوراً دوڑتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے طرف نکلے۔ دوسرے آدمی نے یہ کیا کہ ان کے گھر کے پاس جانے گھر دور تھا تو وہ ٹیلے پہ چڑھ گئے، ایک ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے، وہاں سے آواز دے اے کعب تمہیں بشارت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری توبہ کا اعلان کیا اور تمہارے لیے قرآن کی آیات کیا ہو گئی ہیں، نازل ہو گئی ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب اس بشارت سننے والے کی آواز میں نے سنی تو گھوڑے میں جو آ رہا تھا وہ لیٹ پہنچا، اس نے پہلے بشارت سنائی۔ تو اس وقت میرے پاس جو مال تھا، اور اس وقت میرے پاس مال کیا تھا، میرا کرتا، میرا قمیص،
میں نے اتار کے اس کو انعام میں دے دیا کہ تم نے مجھے بہترین کیا کی ہے، بشارت سنائی ہو، بہترین خوشخبری سنائے ہو۔ قافلے میں دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گیا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک بہت لمبی اور طویل روایت تھی، جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ آیات اور اس کے بعد کی تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے اور اپنا دھیان نصیب فرمائے، اپنے حکموں پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔